السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایک بار پھر لندن پلان کو ناکام بنایا ہے، بڑا اہم فیصلہ جاری کیا ہے۔ 8 فروری کے بعد عدالتوں کا رویہ تبدیل ہوا ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، یعنی 8 فروری سے پہلے تحریک انصاف کے حوالے سے جو عدالتوں کا رویہ تھا، شاید اب وہ رویہ نہ ہو۔ جس طریقے سے تحریک انصاف کے کیسز میں لمبی تاریخیں ڈالی جا رہی تھی، تحریک انصاف کو عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا تھا، عوامی مینڈیٹ ملنے کے بعد یہ پورا رویہ تبدیل ہو چکا ہے۔ میں بار بار یہ گزارش کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کی وہ تمام تر سیٹیں جو رات کے اندھیرے میں چھینی گئیں، ہر صورت وہ سیٹیں واپس دینا پڑیں گی۔ یہ ناممکن بات ہے کہ تحریک انصاف کو ان کا مینڈیٹ نہ ملے۔ آج 7 مارچ ہے، پشاور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کی تمام تر سیٹیں واپس ملنے کے حوالے سے، خاص طور پر مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ تحریک انصاف کی پہلی بڑی کامیابی پشاور ہائی کورٹ سے ہوئی ہے۔ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھینا گیا صرف اس وجہ سے کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ مل سکیں۔ تحریک انصاف کے تمام تر امیدواران آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں تاکہ تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں نمبرز قومی اسمبلی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے زیادہ نہ ہو سکیں۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا، تمام تر امیدواران کو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑوایا گیا۔ پھر تحریک انصاف نے جب سنی اتحاد کونسل سے الائنس کیا تو سنی اتحاد کونسل کو بھی مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں۔ سنی اتحاد کونسل الیکشن کمیشن کے پاس گیا، الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو ان کی مخصوص نشستیں نہیں دیں۔ جب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آیا، اس کے بعد تحریک انصاف کے وکلاء نے پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا۔ میں نے 2 دن پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ ہر صورت تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستیں، تحریک انصاف سے چھینا گیا مینڈیٹ ان کو واپس ملے گا۔ پھر جس قسم کا بلنڈر اب فارم 45 کے اندر مارا گیا، یعنی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 دن پہلے فارم 45 اپلوڈ کیا جس میں ہینڈ ریٹن مسٹیکس ہیں، یعنی جہاں پر 378 ہے اس کو 1378 کیا گیا، جہاں پر 1 لکھا ہے اس کو 9 بنایا گیا، یعنی سب کو پتہ چل رہا ہے کہ جان بوجھ کر فارم 45 میں تبدیلیاں کی گئی۔ لہٰذا عدالتوں میں جا کر تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آ جائیں گے، اور آج پہلا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آ چکا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو 13 مارچ تک مخصوص نشستوں پر جیتنے والے ارکان قومی اسمبلی سے حلف لینے سے پشاور ہائی کورٹ نے روک دیا ہے۔ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے۔ یہ کیسے تحریک انصاف کو ان کی تمام تر سیٹیں واپس دلوائے گا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ تحریک انصاف کے وکلاء نے درخواست دائر کی تھی پشاور ہائی کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے خلاف۔ پہلے پشاور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد کی سربراہی میں۔ اس 2 رکنی بینچ نے کل یہ فیصلہ سنایا کہ تحریک انصاف کے وہ تمام تر امیدواران جو مخصوص نشستوں پر جیتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی جانب سے جیتنے والے تمام تر امیدواران جو مخصوص نشستوں پر جیتے تھے، وہ تمام سیٹیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں میں الیکشن کمیشن نے تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ یعنی ایک بندر بانٹ لگ گئی تھی جس کا جی چاہ رہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سیٹیں دیے جا رہا تھا، حالانکہ یہ سیٹیں الیکشن کمیشن کسی اور سیاسی جماعت کو دے نہیں سکتا۔ یہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ تھا، انہی کو ملنا چاہیے تھا، یعنی سنی اتحاد کونسل کا، کیونکہ تحریک انصاف اب سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اور تمام تر قومی اسمبلی کے اراکین سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں۔ لہٰذا تحریک انصاف کے وکلاء نے پشاور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی کہ الیکشن کمیشن کیسے ہمارا مینڈیٹ کسی اور کو دے سکتا ہے۔ 2 دن پہلے یہ بات چیت کی جا رہی تھی کہ تحریک انصاف کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا چاہیے تھا۔ کئی لوگ یہ بات کر رہے تھے، کئی قانونی ماہرین یہ بات کر رہے تھے کہ تحریک انصاف پہلے پشاور ہائی کورٹ نہیں سپریم کورٹ میں جاتا۔ آپ کو یاد ہوگا جب تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھینا گیا تھا، تب بھی تحریک انصاف پہلے پشاور ہائی کورٹ گئی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں گئی تھی، بلکہ 2 دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 دفعہ تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھینا اور دونوں دفعہ تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان واپس پشاور ہائی کورٹ نے دیا۔ میں نے اپنی ویڈیوز میں مسلسل یہ بات کی ہے کہ 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک کچھ ایسے ججز ہیں جن کا نام عدالتی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا۔ یعنی اس گھٹن کے ماحول میں جہاں پر تحریک انصاف کے خلاف تمام تر عدالتی نظام ہے، جہاں پر تحریک انصاف کو عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا، وہاں پر کچھ ایسے ججز تھے جنہوں نے کسی کے دباؤ میں آئے بغیر انصاف اور قانون پر مبنی فیصلے دیے، جس میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شامل ہیں،
جسٹس اطہر من اللہ ہیں سپریم کورٹ کے جج، پھر جسٹس بابر ستار اور میاں گل حسن اورنگزیب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. یعنی یہ کچھ ججز ہیں جنہوں نے واقعی 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک دلیرانہ فیصلے کیے. اب تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ قدم بڑا زبردست تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں نہیں، پہلے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا. آج اس کیس کی دوبارہ ہیرنگ ہوئی، مخصوص نشستوں سے متعلق پی ٹی آئی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہوئی. لارجر بینچ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دوسرے سیاسی جماعت کو الاٹ کرنے کے الیکشن کمیشن کے اقدام پر سٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے اسپیکر کو 13 مارچ تک حلف لینے سے روک دیا ہے. اٹارنی جنرل کے پیش نہ ہونے کی بنا پر یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے. اب سماعت 13 مارچ تک ملتوی ہے. صدر اور سینٹ الیکشن اب مخصوص نشستوں کے بغیر ہوں گے. قاضی یقیناً سپریم کورٹ میں آگ بگولا ہوگا جب تک پشاور ہائی کورٹ فیصلہ نہیں سنا دیتی. قاضی صاحب کے پاس معاملہ نہیں جائے گا. اس وقت تک صدر اور سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے. تو پشاور ہائی کورٹ کو چاہیے کہ اس کیس کو کم از کم 1 مہینے تک لٹکائے رکھے. دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر ملنے کے بعد پی ٹی آئی نے پنجاب مخصوص نشستوں کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے، جبکہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی رہنماؤں کو مصدقہ فارم 45 فراہم کرنے کا بھی حکم جاری کیا ہے. تو یہ بڑا اہم ریلیف ہے، کیونکہ پلان یہ تھا کہ تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستیں نہ دی جائیں جن کی تعداد تقریباً 40 سے زیادہ بنتی ہے. تحریک انصاف کی جیتی ہوئی سیٹوں کے اعتبار سے 40 سے زیادہ سیٹیں تحریک انصاف کی تھیں جو دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ویسے تو اگر فارم 45 کے مطابق دیکھا جائے تو تحریک انصاف کی سیٹیں 200 بنتی ہیں، اور اس اعتبار سے تحریک انصاف کو 70-75 سیٹیں قومی اسمبلی میں ملنی چاہیے. یعنی تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی قومی اسمبلی میں بنتی ہے. لیکن چونکہ مینڈیٹ چھینا گیا، تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، لہٰذا جتنی سیٹیں تحریک انصاف جیتی ہے وہ 92 بنتی ہیں. اس اعتبار سے تحریک انصاف کو 40-45 سیٹیں قومی اسمبلی میں اور پھر اسی طریقے سے صوبائی اسمبلی میں اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ملنی چاہیے. اب تحریک انصاف نے یہ جب درخواست دائر کی تو اسی ٹائم کئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو یہ ریلیف مل جائے گا، کیونکہ پشاور میں اب تحریک انصاف کی حکومت ہے. میں بار بار اپنی ویڈیوز میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اب 8 فروری سے پہلے جیسا سلوک تحریک انصاف کی درخواستوں کے ساتھ نہیں ہوگا. خاص طور پر جس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں پر تو کسی صورت نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہی بیوروکریسی، وہی ججز جن کو پہلے کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کی تو حکومت ہی نہیں آئے گی، نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، عمران خان کی حکومت کسی صوبے میں نہیں آئے گی، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت تو آ چکی ہے، تو وہاں پر تو معاملہ انڈر کنٹرول ہے. اب یہ جو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ناظرین اکرام، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اس ٹائم جو وفاق میں حکومت ہے وہ 2/3 اکثریت کو کراس کر جائے گی. لہٰذا اگر آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہے، کوئی قانون سازی کرنی ہے تو اس میں تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اپنے اتنے نمبر ہو جائیں گے کہ وہ کسی بھی قسم کی ترامیم کر سکتے ہیں. پچھلے 3 دنوں سے شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ اصل میں مخصوص نشستیں نہ دینے کا مقصد کچھ ایکسٹینشنز ہیں، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہے جنہوں نے اس سال اکتوبر میں ریٹائر ہونا ہے. وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کو اگر ایکسٹینشن دینی ہے، یعنی اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن قومی اسمبلی سے منظور کروانی ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. اب آئین میں ترمیم کم از کم 224 اراکین ہوں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس، یعنی حکومتی اتحاد کے پاس، تبھی آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. اس کے لیے اس کے بغیر آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. اگر وہ تمام مخصوص نشستیں جو اس ٹائم تحریک انصاف کی بنتی ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تقسیم نہ کی جائیں تو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن رک جائے گی، اور ایک مخصوص ایکسٹینشن اگلے سال نومبر میں بھی ہونی ہے، وہ بھی رک جائے گی. لہٰذا تحریک انصاف کو وہ سیٹیں مل جائیں گی، لہٰذا آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس چھوٹے سے معاملے کے ذریعے کتنی بڑی گیم آگے جا کر بنے گی. یعنی شہباز شریف کی حکومت کا پورا پلان کہ یہ ایکسٹینشنز کریں گے آئین میں ترامیم کر کے، اور تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی. یعنی یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا جب تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھینا گیا. اسی ٹائم یہ پلان کر لیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے تمام امیدواران آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے، لہٰذا ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی.
جب مخصوص نشستیں ان کو نہیں ملیں گی تو ان کا حق تمام دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹ دیا جائے گا، تو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں نکال کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوں گی اور آئین میں امینڈمنٹ بڑے آرام سے ہو جائے گی۔ لیکن سپریم کورٹ جانے سے پہلے تحریک انصاف کے وکلاء پشاور ہائی کورٹ گئے اور وہاں سے یہ فیصلہ لیا۔ اب اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ لکھ دیا گیا ہے کیونکہ اسٹے آرڈر ہو چکا ہے۔ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے اٹارنی جنرل پیش نہیں ہوئے، علی ظفر موجود تھے۔ اب 13 مارچ تک یہ معاملہ رک گیا ہے، جبکہ صدر کا انتخاب 10 مارچ کو ہے، تو اب سبھی جماعتیں پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے بغیر الیکشن لڑیں گی۔ اب آگے اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔